تو عرفہ کا روزہ کیسے رکھا جائے؟ نیت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا زبان سے بولنا ضروری ہے یا دل میں ارادہ کافی ہے؟ بہت سارے لوگوں کو اس کا صحیح مسئلہ معلوم ہی نہیں ہوتا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی کہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس روزے کی صحیح نیت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ دوستو، آج کل ہر طرف ایک ہی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ ہر کوئی اسی کوشش میں ہے کہ کسی طرح اس سال کا سب سے بڑا ثواب حاصل کر لے۔ واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو یا ہماری روزمرہ کی محفلیں، ہر جگہ لوگ پریشان ہیں کہ عرفہ کا روزہ کب رکھنا ہے اور اس کی نیت کیسے کرنی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کنٹینٹ کریئٹر ہونے کے ناطے بہت سے سوالوں کا سامنا کرتے ہیں، لیکن جتنا اس بار اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا ہے شاید ہی کسی اور موقع پر پوچھا گیا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی بھی مومن یہ نہیں چاہتا کہ اس پورے سال کے گناہ، یعنی پورے 2 سال کے گناہوں کی معافی کا یہ سنہری موقع اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس دن کی جو ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اس سال 2026 میں یوم عرفہ کا یہ مبارک دن 26 مئی منگل کے دن آ رہا ہے۔ جی ہاں، نوٹ کیجئے گا، 26 مئی 2026 پاکستان اور ہمارے آس پاس کے علاقوں میں لوگ اس دن روزہ رکھیں گے۔ یہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ یہ وہ دن ہے جس کا انتظار ہم پورا سال کرتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ منگل کا یہ ایک دن ہماری زندگی کے پچھلے 1 سال کے تمام گناہوں کو دھو سکتا ہے اور آنے والے 1 سال کے لیے ہمارے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ کتنا بڑا ہے میرے رب کا کرم! ہم گناہ گار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال میں ایک ایسا دن دے دیا ہے جس میں صرف ایک دن کی بھوک اور پیاس ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ تاریخ کیا ہے یا نیت کیسے ہوگی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ 26 مئی کی صبح سحری کے لیے اٹھیں گے تو وہی وقت آپ کی کامیابی کا وقت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو دیکھتا ہے، ہمارے دل کے حال کو جانتا ہے۔ اس دن کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں ساری رات بھی بولتا رہوں تو کم ہے۔ یہ وہی دن ہے جب اللہ اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو، یہ میری رضا کے لیے بھوکے پیاسے ہیں۔ تو کیا ہم اس منگل کے دن تھوڑی سی ہمت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم صرف ایک دن اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں نکال سکتے؟ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حسنین بھائی، کیا ہم صرف ایک روزہ رکھ کر اتنا بڑا ثواب پا لیں گے؟ تو میرا جواب ہوتا ہے کہ ہاں، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ وہ برکت ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ اس دن کی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اس دن رکھا گیا روزہ ضائع نہیں جاتا۔ یاد رکھیں، 26 مئی 2026 منگل کا دن، اس دن کو اپنی ڈائری میں لکھ لیں، اپنے موبائل میں ریمائنڈ لگا لیں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، شاید اگلا سال ہمیں نصیب نہ ہو۔ اس بار ہم نے اس روزے کو مس نہیں کرنا۔ اور نیت کا جہاں تک مسئلہ ہے، وہ اتنا آسان ہے کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ بہت سے لوگ نیت کے مشکل الفاظ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ دین بہت آسان ہے۔ آگے اس ویڈیو میں آپ کو نیت کا وہ سیدھا اور سچا طریقہ بتاؤں گا جو ہمارے بزرگوں نے اور ہماری شریعت نے ہمیں سکھایا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ منگل کا دن آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کرنے کا دن ہے۔ بس دل میں ارادہ پکا کر لیں کہ یا اللہ، میں صرف تیری رضا کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یہ روزہ رکھ رہا ہوں۔ بس یہی وہ بات ہے جو آپ کو ان لوگوں میں شامل کر دے گی جن کے پچھلے اور اگلے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس دن کی، اس فضیلت کی جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہم سب لوگ روزے کے ثواب کو سوچتے ہیں، لیکن یوم عرفہ کا دن اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔
ہماری پیاری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن اپنے بندوں کو جہنم کے عذاب سے آزاد نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ آپ ساری دنیا کے گناہ ایک طرف، لیکن اگر اس منگل کے دن اللہ نے ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا تو ہماری آخرت سنور جائے گی۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ کی رحمت اتنا جوش میں ہوتی ہے کہ اللہ خود اپنے بندوں کے قریب آ جاتا ہے۔ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فخر سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں، یہ بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ دھول مٹی میں لپٹے ہوئے میری بارگاہ میں حاضر ہیں اور صرف میری رضا چاہتے ہیں۔ فرشتوں، تم تو کہتے تھے کہ یہ انسان زمین پر جا کر نشانیاں بھول جائیں گے، نافرمانی کریں گے، لیکن آج دیکھو یہ سب کچھ چھوڑ کر میری رحمت کے طلبگار ہیں۔ سوچے دوستو، جب ہمارا رب ہمارے اوپر فرشتوں کے سامنے فخر کرے گا تو اس رب کے کرم کا عالم کیا ہوگا، اس رب کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا، اس کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 26 مئی کا دن یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ آپ کی قسمت بدلنے کا دن ہے۔ اس دن کا ایک اور سب سے بڑا وظیفہ اور تحفہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا وہ ہے اس دن کی دعا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن مانگی جائے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، کوئی ایسی پریشانی ہے جو سائے کی طرح ساتھ چل رہی ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس سے شفا نہیں مل رہی، تو منگل کے دن اپنا دسترخوان بچھانے سے پہلے یا سحری اور افطاری کے درمیان اپنے ہاتھ پھیلا لیجئے، کیونکہ اس دن اللہ دینے کے لیے بالکل قریب ہوتا ہے، بس مانگنے والے میں سچائی ہونی چاہیے۔ اور وہ سب سے بہترین کلمہ جو ان دنوں میں کثرت سے پڑھنا چاہیے وہ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان سے پہلے تمام انبیاء کا پسندیدہ کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا مطلب اتنا پیارا ہے کہ دل موم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اس منگل کے دن روزے کے ساتھ ساتھ زبان پر اس کلمے کا وظیفہ رکھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتے رہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو آپ کے روزے کے ثواب کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ لیکن اب آتے ہیں سب سے بڑے مسئلے پر جس کے لیے آپ اس ویڈیو میں رکے ہوئے ہیں۔ ہم روزہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، دعاؤں کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہم سے نیت میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ نیت کا صحیح لفظ کیا ہے، نیت کب اور کیسے کرنی ہے؟ بہت سے بھائی اور بہنیں صرف اس چھوٹی سی الجھن کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں نیت کے عربی لفظ یاد نہیں ہوتے۔ آئیے اب میں آپ کو نیت کا وہ آسان سچ بتاتا ہوں جو آپ کے سارے فکر دور کر دے گا۔ دوستو، اب جس مرحلے پر ہم ہیں یہ ہماری ویڈیو کا سب سے برکت والا اور سب سے قیمتی حصہ ہے۔ اس کو بہت دھیان سے سنیے اور سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کی قسمت کو بدل سکتی ہے۔ عرفہ کے دن یعنی یوم عرفہ کے دن کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس دن اللہ پاک نے اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرمائی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن مانگی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس منگل کے دن آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ سیدھی قبولیت کے درجے پر پہنچے گی۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے یا کوئی دلی خواہش ہو، اس دن اللہ کے سامنے رو کر مانگ لیں، میرا رب ضرور عطا فرمائے گا۔ اور اس دن کا سب سے بڑا تحفہ اور سب سے افضل وظیفہ وہ کلمہ ہے جو خود ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے آئے تمام انبیاء کا سب سے پسندیدہ ذکر ہے۔ وہ پاک کلمہ جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس ترجمے کو اتنی آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے، توجہ اور دھیان سے پڑھا جا سکتا ہے، چلتے پھرتے پڑھا جا سکتا ہے، دکان، دفتر، کاروبار، سفر، جہاں دل کرے آپ پڑھ سکتے ہیں۔
اس کلمے کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں رب کعبہ سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے، ان خواہشات کے لیے جو کئی سالوں سے پوری ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، مانگتے جائیں۔ اللہ آپ کو اس دن کی کثرت سے، اس عمل کی کثرت سے دنیا کی ہر شے آپ کے جولی میں ڈال دے گا، یہ آپ کے روزے کے ثواب کو 4 چاند لگا دے گا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے رحمت کے اس مہینے میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے نیچے کومنٹ سیکشن میں لبیک اللہم لبیک لازمی لکھیں۔ جب ہزاروں لوگ ایک ساتھ یہ مبارک الفاظ لکھیں گے تو کیا پتہ کس ایک بندے کی نیت اللہ کو پسند آ جائے اور ہم سب کی مغفرت ہو جائے۔ اس لیے ابھی اس ویڈیو کو روکیں، کومنٹ میں لبیک اللہم لبیک ضرور لکھیں۔ اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اسے آپ نے بالکل بھی مس نہیں کرنا، کیونکہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی تو آپ کی پوری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ مرحلہ ہے نیت کا صحیح طریقہ، جس کے چکر میں بہت سے لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ آئیے اب سیدھا اس پر بات کرتے ہیں۔ دوستو، اب جس بات پر ہم بات کرنے والے ہیں یہ وہ الجھن ہے جو اس وقت ہر دوسرے مسلمان کے دماغ میں چل رہی ہے۔ ہر کوئی اسی چکر میں پریشان ہے کہ آخر ہم نے روزہ کب رکھنا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سعودی عرب میں تو عرفہ کا دن ایک دن پہلے آ رہا ہے، وہاں تو حاجی میدان عرفات میں کھڑے ہیں، تو کیا ہم پاکستان کے حساب سے روزہ رکھیں گے یا سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے آج کل ہر کسی کو پریشان کیا ہے دوستو، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہر سال اپنا روزہ خراب کر بیٹھتے ہیں یا پھر اسی بحث میں پڑھ کر اس مبارک دن کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس بات کو بالکل آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے تاکہ آپ کے دل میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ شریعت کا آسان اور سیدھا اصول یہ ہے کہ ہم جس ملک یا جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کے چاند کے مطابق جب 9 ذی الحج آئے گی ہم نے اسی دن روزہ رکھنا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں اس سال 9 ذی الحج 26 مئی منگل کے دن آ رہی ہے، اس لیے ہم نے اپنی تاریخ کے مطابق ہی منگل کے دن سحری کرنی ہے اور روزہ رکھنا ہے۔ آپ نے بالکل اس بات کی فکر نہیں کرنی کہ دوسرے ملکوں میں کیا چل رہا ہے۔ اللہ پاک بہت بڑا قادر ہے، وہ آپ کے علاقے اور آپ کی نیت کے مطابق آپ کو پورا اجر و ثواب 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اس علاقے اور تاریخ کی الجھن کو دور کرنے کے بعد اب ہم سیدھا چلتے ہیں اس آخری اور سب سے اہم پوائنٹ کی طرف جس کا ہم نے شروع میں وعدہ کیا تھا، یعنی نیت کا وہ سچا طریقہ جو بہت سے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ بہت آسان ہے لیکن لوگ اسے مشکل سمجھتے ہیں۔ دوستو، اب آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے اہم اور آخری حصے پر جس کا آپ سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ مسئلہ جس پر بہت سے لوگ ہر سال غلطی کرتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں کہ آخر عرفہ کے روزے کی نیت کیسے کرنی ہے، صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو اس بات کو اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیجئے کہ دین اسلام بہت آسان ہے۔ نیت کا مطلب کوئی مشکل عربی کے الفاظ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نیت اصل میں آپ کے دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ جی ہاں، آپ کے دل کے اندر جو پکا ارادہ ہے وہی نیت ہے۔ اگر آپ زبان سے کچھ بھی نہیں بولتے تب بھی آپ کا روزہ بالکل مکمل اور قبول ہے۔ اس بات کو تھوڑا اور آسان طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جب آپ 26 مئی کی صبح رات کے آخری حصے میں 3 یا 4 بجے اٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کیوں اٹھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ روزہ رکھنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اس وقت کیوں کھا رہے ہو تو آپ کہیں گے کہ میرا روزہ ہے۔ بس یہ جو آپ کے دل میں پتہ ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں یہی نیت ہے۔ زبان سے خاص الفاظ بولنا بالکل ضروری نہیں۔ بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں تو نیت کے الفاظ ہی نہیں آتے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے دین میں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور نیت دل سے ہوتی ہے۔ آپ بس صبح اٹھیں، سحری کریں، دل میں سوچ لیں کہ یا اللہ آج میرا عرفہ کا روزہ ہے، آپ کا روزہ انشاءاللہ پکا ہو جائے گا۔ دوستو، اللہ ہم سب کو اس مبارک دن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پاک مہینے کی برکت سے ہزاروں لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں۔ ان کی حاضری کو پکا کرنے اور اس خوشی میں شامل ہونے کے لیے کومنٹ میں حج مبارک لازمی لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔
ایک بار کمنٹ سیکشن میں حج مبارک لکھیں۔ اللہ ہم سب کو اگلے سال حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔